بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 534 ہے اور آج کا عنوان ہے غصے پر قابو پانے کی عظیم نصیحت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه قال لا تغضب فردد ذلك مرارا كل ذلك يقول لا تغضب رواه الترمذي۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جو مختصر ہو تاکہ میں اسے اچھی طرح یاد رکھ سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے کئی مرتبہ یہی سوال دہرایا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر مرتبہ یہی فرماتے رہے، غصہ نہ کرو۔ حاضرین و ناظرین، اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی ایک اہم برائی یعنی غصے سے بچنے کی نصیحت عطا فرمائی ہے۔ بظاہر یہ مختصر جملہ ہے، لیکن حقیقت میں پورے اخلاق و کردار کی اصلاح کا خزانہ اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اکثر گناہوں، جھگڑوں، نفرتوں اور تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی بنیاد غصہ ہی بنتا ہے۔ وہ شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی نصیحت چاہتا تھا جو مختصر بھی ہو اور زندگی بھر کے لیے کافی بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لمبی گفتگو کے بجائے صرف غصہ نہ کرو فرمایا، کیونکہ جب انسان اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو اس کی زبان، اس کا رویہ اور اس کے اعمال بہت سی برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بہت سے لوگ غصے میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن پر بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں اور انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی نصیحت کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ دین اسلام انسان کو برداشت، صبر، حلم اور نرم مزاجی کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص غصے کے وقت اپنے نفس کو روک لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات مختصر نصیحت اگر دل سے قبول کی جائے تو وہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت خاموشی اختیار کرے، وضو کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور ایسا کوئی اقدام نہ اٹھائے جس سے بعد میں ندامت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غصے پر قابو پانے، صبر و تحمل اختیار کرنے اور حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔